بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور ایمان اور ہدایت جیسی نعمت عطا فرمائی، اور تمام تعریفیں بھی اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا، اور اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ہماری شریعت کو نازل فرمایا اور ہمیں سکھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زبان سے کھانے والے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں ہمیں ایک اہم ترین زندگی کا ادب یا مینر سکھایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کے حوالے سے ہمیں کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے میں یہ بھی آپ سے ذکر کر دوں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے چل کے احادیث آئیں گی مزید اس کی تفصیل میں، اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، اور ان کی یہ حسن لغیرہ ہی حدیث ہے، اور البانی نے اس کو اپنی صحیح میں بیان کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے ٹیکسٹ کے مطابق یا متن کے مطابق عمر ابن سعد کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ سے کوئی کام پڑ گیا تھا، اور ابو حبان نے اس کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ عمر ابن سعد کو اپنے باپ سے کوئی کام پڑ گیا، لیکن انہوں نے اپنے والد کے پاس آ کر اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے پہلے کچھ ذرا تمہید باندھی، جیسے عموماً ہم باندھتے ہیں، جیسے عام لوگ اپنی ضروریات تک پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے والد اپنے بیٹے کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے، بیٹا تمہید باندھ رہا ہے، اسے والد سے کوئی کام ہے، اور والد صاحب اپنے بیٹے کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے۔ جب بیٹا اپنی بات سے فارغ ہوا تو باپ نے کہا کہ بیٹا کیا تم اپنی بات مکمل کر چکے ہو؟ بیٹے نے کہا جی ہاں۔ باپ نے کہا کہ آپ کا یہ کلام سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ نہ تو یہ کہ تو اپنی حاجت سے دور ہے، یعنی تم مجھے نہ بھی بتاتے، باپ ہونے کے ناطے مجھے پتہ چل جاتا تو میں خود ہی پوری کر دیتا، اور نہ ہی تو اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ رغبت رکھتا ہے، یعنی مجھے تمہاری مصلحتوں کا اور تمہارے ذاتی فائدے کا زیادہ احساس ہے بنسبت اس کے کہ تم کہو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی باپ نے بیٹے سے کہا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی زبانوں سے اس طرح کھائیں گے جیسے سرسبز و شاداب زمین پر چرنے والی گائے چارہ کھاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زبان سے دنیا کھانے والے لوگ ہوں گے، زبان چلائیں گے اور دنیا کھائیں گے۔ تو اس حوالے سے ایک اور حدیث دیکھیے، امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ہے، اور اسی حدیث کو دوبارہ سے بیان کیا ہے، اور اس میں صرف اتنی سی الفاظ کا اضافہ کیا ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یخرج قوم، یہاں تک کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے، یأکلون بألسنتہم، وہ اپنی زبانوں سے کھائیں گے، کما یأکل البقر بألسنتہا، جیسا کہ گائے چارے کو اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ یہ دو احادیث میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ پہلی حدیث میں واقعہ ہے ایک صحابی کا کہ جن کے بیٹے ان کے پاس آتے ہیں اور اپنی ضرورت بیان کرنے سے پہلے ایک لمبی تمہید باندھتے ہیں، اور اس تمہید میں ظاہر ہے تھوڑا سا خوشامد اور تھوڑی سی چاپلوسی کے اثرات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باپ نے بیٹے کی تمہید کی طرف دھیان نہیں دیا، اور ان کی سرزنش کرتے ہوئے نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پیارے بیٹے یہ سنا ہے کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی زبانوں سے اس طرح کھائیں گے جیسے سرسبز و شاداب زمین پر چرنے والی گائے کھاتی ہے۔ دوسری حدیث جو کہ بیان میں نے آپ کے سامنے کی ہے،
اس میں اتنے الفاظ کا اضافہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہو جائیں گے جو اپنی زبانوں سے اس طرح کھائیں گے جیسا کہ گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث سے ہمارے علماء کرام کیا مراد لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ الطیبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث کی ایکسپلینیشن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گائے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ دیگر تمام جانوروں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ زمین پر اگنے والے چارے کو اپنی زبان سے لپیٹتی ہے۔ اگر آپ کبھی گائے کو کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ زبان نکال کے چارے کو زبان سے گھیر کے اپنے منہ میں ڈالتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ جو گائے ہے اس کی مثال یہاں پر اس لیے دی ہے کہ اس میں دو جو پہلو ہیں، ایسپیکٹ ہیں، وہ بہت اہم ہیں اور انہیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا ایسپیکٹ یا پہلو یہ ہے کہ یہ جو گائے کی طرح کھانے والے لوگ ہیں اور دنیا کمانے والے لوگ ہیں، گائے کی طرح زبان سے کھانے والے اور دنیا کمانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس زبان کے علاوہ، زبان چلا کر کمانے کے علاوہ کوئی اور کمائی کا وسیلہ نہیں ہے، یعنی کوئی اور مین نہیں ہے۔ اور زبان کے علاوہ کمائی کا یا کسی فائدے کو حاصل کرنے کا کیا وسیلہ ہے جو کہ پسندیدہ ہے ہماری شریعت میں؟ وہ ہے مثال کے طور پر محنت سے کھانا۔ کچھ لوگ محنت سے کھانے کی بجائے، محنت سے کسی مقام اور مرتبے کی جگہ پہنچنے کی بجائے وہ خوشامد اور چاپلوسی اور جھوٹی تعریفوں اور جسے کہا جاتا ہے آگے پیچھے پھرنا کسی کے، ان چیزوں کے ذریعے سے زندگی میں ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ جبکہ ہماری شریعت میں جو پسندیدہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ محنت کے ذریعے پہنچا جائے، جھوٹی تعریفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، جھوٹی خوشامد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اور اسی طرح سے جھوٹی چاپلوسی نہ کی جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں اپنے ارد گرد آپ کو ایسے افراد نظر آتے ہوں گے کہ جو اس محنت کرنے کی بجائے استاد کی خوشامد کر کے نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استاد کو تحفے تحائف دے کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور محنت کرنے کی بجائے استاد کی جھوٹی تعریفیں کر کے استاد کو راضی کرتے ہیں اور پھر اس سے نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں اپنی زبان سے کھانے والے لوگ، اور یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کو ہماری شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ ہماری شریعت پسند کرتی ہے ان لوگوں کو جو محنت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، کمپیٹنسی کے ساتھ اور اپنے کیلیبر سے دنیا کماتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک مثال ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہاں ایک اور مثال دیکھیے۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہیڈز کے ساتھ، امیجیٹ باسز کے ساتھ یہی رویہ اپناتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد ترقی کے اعلیٰ مناصب تک پہنچ سکیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہیڈز کی خوشامد کرتے ہیں، ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، دل میں منافقت کرتے ہیں ان کے ساتھ، دل میں ان کے لیے کچھ اور جذبات رکھتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے ہمیشہ ان کو خوش رکھنے کے لیے اور راضی رکھنے کے لیے ان کی ہر بات کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے خوش ہوں اور ان کی زندگی میں ترقی ہو سکے اور وہ اگلے سے اگلے منصب تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ زبان سے کھانے والے لوگ ہوں گے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جھوٹی تعریفوں کے ذریعے سے، خوشامد کے ذریعے سے، چاپلوسی کے ذریعے سے اور آگے پیچھے پھر کر دنیا کمائیں گے۔ وہ محنت کے ذریعے سے اور دیانتداری کے ساتھ اور ستھرے طریقے سے دنیا کمانے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ یہی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح گائے اپنا چارہ صرف اور صرف اپنی زبان سے ہی لپیٹتی ہے، ان لوگوں کے پاس بھی ان حرام طریقوں کے علاوہ ہماری شریعت نے ان کو ناپسند کیا ہے۔ جھوٹی تعریفیں کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی خوشامدیں کرنا بھی حرام ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ جھوٹی آگے پیچھے پھرنا اور جھوٹی تعریفیں کرنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے ہیڈ کو دیکھا کہ آج انہوں نے جو ڈریس پہنا اس میں وہ بہت مضحکہ خیز لگ رہی ہیں، تو اندر اپنے دل میں یہ باتیں چھپاتے ہوئے کہا آج آپ کا ڈریس بہت پیارا لگ رہا ہے، اور ایسا دیکھا ہے کہ ادھر منہ کرتے ہیں تو آنکھ مار کے کہ دیکھنا بھی ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں، اور ہماری شریعت ان طریقوں کو حرام قرار دیتی ہے۔
کہ یہ حرام طریقے ہیں مال کمانے کے، یہ حرام طریقے ہیں دنیا کمانے کے، اور یہ حرام طریقے ہیں اپنے ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی مصلحتیں اکٹھے کرنے کے۔ تو اس حدیث میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ گائے کی طرح اپنی زبان سے دنیاوی مفاد کو لپیٹیں گے۔ تو یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں دو پہلو غور طلب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ گائے کے پاس زبان کے استعمال کے علاوہ اور کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے چارہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح سے ان برے اخلاق والے لوگوں کے پاس سوائے خوشامد کے، جھوٹی تعریفوں کے اور چاپلوسی کے اور اپنے سے اوپر والوں کے اور جن کے پاس ان کے مفادات ہیں ان کے آگے پیچھے پھرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ہماری شریعت کی تعلیمات کے مطابق دنیا کمانے کے لیے جائز اور مباح اور صحیح وسیلے استعمال کیے جائیں، اور وہ کیا ہے؟ محنت کرنا، سچ بولنا، حق بات کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سیدھی صاف ستھری بات کیا کرو۔ تو یہ جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں یہ سیدھی صاف ستھری بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جھوٹی تعریفیں کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، اور جھوٹی خوشامدیں کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، اور یہ غلط طریقے اپنی زندگی میں اپنی زبان کے ذریعے اختیار کرتے ہیں اور صحیح اور مستحب اور مباح اور جائز طریقوں کی طرف نہیں آتے، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح سے کمایا گیا مال حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرا پہلو امام الطیبی کے مطابق جو کہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ گائے سے ایسے لوگوں کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے، زبان سے کھانے والے گائے کی طرح ہوتے ہیں، اور زبان سے مراد زبان سے اچھا لیسن نکالنے والے لوگ نہیں، زبان سے غلط طریقے اختیار کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ جو آپ شروع میں بات کر رہی تھی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ عقل کے اعتبار سے گائے کی طرح ہیں۔ جب ہم نے کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ تو بیوقوف انسان ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو گائے ہے، بھینس ہے، اللہ میاں کی گائے ہے۔ کیوں؟ گائے کی خرابی یہ ہے کہ اس کے بے عقل اور بیوقوف ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو چارہ وہ زمین سے لپیٹتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تازہ چارہ ہے یا باسی ہے، اس میں کانٹے ہیں یا اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہے، وہ اس میں فرق نہیں کر پاتی، اور سب کچھ اپنی زبان سے اکٹھا کر کے اپنے منہ میں لے جاتی ہے، نہ کڑوے میں اور صحیح میں تمیز کر پاتی ہے۔ اب یہ جو زبان سے دنیا کمانے والے اور زبان سے اپنے ذاتی مفادات اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں، جو جھوٹی خوشامد کا سہارا لیتے ہیں، جو چاپلوسیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جو زبان سے بول کر جھوٹی تعریفیں کر کے مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ یہ حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر بولتے چلے جاتے ہیں، اس بات پر رک کر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں یہ جھوٹی ہے کہ سچی ہے، یہ جو خوشامد ہم کر رہے ہیں یہ صحیح جگہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو ہم چاپلوسیاں کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اس گائے کی مانند ہو جاتے ہیں جو بے وقوف ہے، جو کم عقل ہے۔ اس انسان سے بڑھ کر کون بے وقوف اور کم عقل ہو سکتا ہے کہ جو اپنے پیٹ میں جانے والے مال کے بارے میں یہ نہ فیصلہ کر سکے کہ یہ حلال طریقے سے میرے اور میرے گھر والوں کے پیٹ میں جا رہا ہے یا حرام طریقے سے جا رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مال کمانے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے جائز طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ حلال طریقہ ہوتا ہے، جائز انکم ہے، لیکن اس کے اندر کوئی غلطی ایسی کر دیتا ہے کہ وہ اس کو ناجائز بنا دیتی ہے۔ ان غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دفتر میں لیٹ پہنچے لیکن اٹینڈنس پوری لگائیں، اور ان غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے کریڈٹ لے لے کے اپنی پرفارمنس بڑھا چڑھا کے انہیں بتائیں جبکہ وہ کام ہم نے اس طرح سے نہ کیا ہو، جو کہ اکثر لوگ آج کل کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے کمائے ہوئے مال کو حرام کرنے کے مترادف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ہمیشہ سیدھی صاف ستھری سچی اور کھری بات کیا کرو۔ تو کھری بات میں جھوٹی خوشامد نہیں ہوتی، کھری بات میں چاپلوسی نہیں ہوتی، سیدھی اور صاف ستھری بات میں جھوٹی تعریفیں نہیں ہوتی، اور اس میں یہ آگے پیچھے پھرنے والا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح علماء کرام کا اور خاص طور پر امام الطیبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح یہ افراد دنیا میں اپنے مفادات تک پہنچنے کے لیے حرام ذرائع اور حلال ذرائع میں فرق نہیں کر پاتے۔ حلال ذریعہ کیا ہے کہ آپ سیدھی صاف ستھری بات کریں،
کسٹمر آپ کے پاس آیا ہے، آپ اسے بتائیے کہ یہ میری چیز ہے، اس میں اتنی ڈیفیکٹ ہے، جیسا کہ ہم ویسٹ کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھی ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں. جبکہ ایک مسلمان کے پاس اگر کسٹمر آئے گا تو وہ اس ڈیفیکٹ کو چھپا کے اس کی بڑھا چڑھا کے خوبیاں بیان کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ زبان سے کمانا. اور کیا ہے یہ؟ حرام ذرائع سے کمانا. اور اس طرح یہ کم عقل لوگ حرام اور حلال میں فرق نہیں کر پاتے اور اپنے مال کو حرام کر لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اپنی زبان چلا کر اپنا رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے. تو زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جس سے پورا جسم ہر روز صبح پناہ مانگتا ہے. کیوں؟ اور زبان کے بارے میں ہمارے تابعین فرمایا کرتے تھے کہ یہ درندہ ہے. کیوں؟ یہ پورے جسم کو کھا جائے گی. اور ہمارے تابعین کہا کرتے تھے کہ بنی آدم جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان کی بڑی تعداد اپنی زبان سے کرتا ہے. ہاتھ سے کوئی ایک آدھ گناہ کرتا ہے، پاؤں سے کوئی ایک آدھ گناہ کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے کاؤنٹ کیا تو زبان سے 72 گناہ کرتا ہے. اب یہ جو زبان سے حرام طریقے سے کمانا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، چند کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے زبان سے غلط طریقے اختیار کرے گا اور غلط طریقے اختیار کر کے اپنے فائدے تک پہنچے گا اور اپنے مال تک اور اپنے مقصود تک پہنچے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرے گا، تو یہ حدیث ایسے لوگوں کی مذمت بیان کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، مثال دی کہ ایک کسٹمر میرے پاس آتا ہے اور ایز اے دکاندار میں اسے خرابی نہیں بتاتی، اپنی پروڈکٹ کی خوبیاں ہی بتاتی ہوں. حالانکہ ویسٹ میں نے سنا ہے کہ خرابی بھی بتا دی جاتی ہے، خوبیاں بھی بتا دی جاتی ہیں، اور جب لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ دے آر فلی اویئر، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں یہ خرابی ہے. رزق تو ان کا بھی کم نہیں ہوا نا، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کر لیں گے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جھوٹ بول کے جو رزق کمایا گیا ہے وہ حرام ہے. اگر ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو مس گائیڈ کرتا ہے محض اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے، اگر ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو مس گائیڈ کرتا ہے، مہنگی ترین میڈیسنز لکھ کے دیتا ہے جبکہ سستی موجود تھیں، یا علاج کا طریقہ چینج کرتا ہے، تو یہ زبان سے حرام طریقوں سے رزق کمانے کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے. اس کی مثال علماء کرام کہتے ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض لوگ جھوٹی گواہی دے کے دنیا کے فائدے اٹھا لیتے ہیں. جھوٹی گواہی دے کے میں اپنے ہیڈ کے اور زیادہ قریب چلی جاؤں اور میری ترقی جلدی ہو جائے. جھوٹی گواہی دے کے میں بھی ممکن ہے کسی کو پراپرٹی میں کچھ حصہ مل جائے تو میں کہوں اس میں سے مجھے بھی 10% دے دو. تو یہ بھی ان لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں کہ جو زبان سے کھانے والے ہیں، محنت سے کھانے والے نہیں ہیں، دیانتداری سے کھانے والے نہیں ہیں، رائٹ، اور بددیانت لوگ ہیں. اسی طرح سے جھوٹ بول کر کھانا، اس کی مثال بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اسی طرح خوشامد کر کے کھانا، کسی کو اتنی خوشامد کرنا کہ وہ آپ کو مارکس دے دے اور آپ کو ڈگری مل جائے، کسی کی اتنی خوشامد کرنا، اس کے اتنے آگے. اور یہ آج کل میں طالب علموں میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں. چونکہ میں استاد ہوں تو ہمیں ایسے طالب علموں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو محنت کرنے کی بجائے استاد کی خوشامد کر کے اپنا کورس پاس کرنا چاہتے ہیں اور وہ محنت کرنے پہ تیار نہیں ہے. اسی طرح سے چاپلوسی، اسی طرح سے جھوٹی تعریفیں، اسی طرح سے جھوٹ بولنا. پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ مثال بھی آتی ہے آج کل جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، شہرت بھی ایک بہت بڑا دنیاوی فائدہ ہے، اور بعض لوگوں کو بڑا کریز ہوتا ہے کہ کسی قیمت پر ہم نے مشہور ہونا ہے. اس کے لیے چاہے انہیں فحاشی، بے حیائی اور یعنی ہی کا سہارا کیوں نہ لینا پڑے، اس کے لیے چاہے بہت بڑی سخت ترین بات ہی زبان سے کیوں نہ نکالنی پڑے. تو بعض دیکھا گیا کہ بعض لوگ حکمرانوں کی جھوٹی مذمتیں بیان کر کے جو انہوں نے نہیں کیا ان پہ وہ الزامات لگا کے مشہور ہو جاتے ہیں اور دنیا کماتے ہیں. ان کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور پھر ان کو اس پہ پیمنٹس ملتی ہیں، اس پہ وہ پیسہ بھی کماتے ہیں اور دنیا میں مشہور بھی ہو جاتے ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، زبان چلا کے کمانا. اسی طرح سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے بہتان باندھنا
کسی بڑی شخصیت پہ بہتان لگا دیں، آپ راتوں رات مشہور ہو جائیں گے. کسی کا اسکینڈل مشہور کر دیں، کسی کی کوئی بات وہاں پہ ڈال دیں، آپ راتوں رات مشہور ہو جائیں گے. اور مشہور ہونے کے علاوہ ایک تو مشہور ہوئے، دنیا کمائی، اور دوسرا پیسہ کمایا، تو گویا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے گائے کی طرح زبان چلائی، اور اس میں حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں رکھی کہ یہ جو پیسہ مجھے مل رہا ہے، اتنا بڑا کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے بعد یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اسی طرح سے کیریکٹر اسیسینیشن پر مبنی آڈیوز لیک وغیرہ ہوتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جی فیک بنائی گئی ہیں اور ان کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور ان کا طریقہ کار پھر بتایا جاتا ہے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے شرعی احکام کو نظر انداز کر دینا صرف اس لیے کہ ویوز بڑھیں گے، لائکس بڑھیں گے، یا مخصوص سیاسی گروہ یا مخصوص سیاسی پارٹی کی پسندیدگی حاصل ہوگی، اور کل کو جب یہ پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ میں کوئی منسٹری لے لوں گا یا مجھے کوئی اچھی بڑی پوسٹ مل جائے گی کیونکہ میں نے برے وقت میں اس سیاسی پارٹی کے لیے کام کیا تھا. اور ایک سیاسی پارٹی کے اگینسٹ کام کرنا تاکہ دوسری سیاسی پارٹی کے پاس جا کے اس کو کیش کرایا جا سکے، اور یہ سارا کام فی زمانہ صرف زبان سے ہی ہو رہا ہے. اور پھر اس سے شہرت بھی ملے گی اور پیسہ بھی ملے گا. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ایک شکل ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں ایسے افراد نہ آ جائیں جو اپنی زبان سے کھانے والے ہوں گے. یہ زبان سے دنیا کمانے والے ہوں گے، حلال حرام میں تمیز کیے بغیر زبانیں چلا چلا کر کھاتے رہیں گے. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے جس طرح گائے اپنی زبان سے ہی چارہ لپیٹتی ہے اور اس کے پاس چارہ اکٹھا کر کے منہ میں لے جانے اور پیٹ بھرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، اسی طرح ان نکمے اور بیکار اور جو محنت نہ کرنے والے لوگوں کے پاس زبان کو بلا تمیز حق و باطل استعمال کرنے کے کوئی اور ذریعہ نہیں. ان کے اندر کوئی کمپیٹنسی نہیں ہوتی، یہ کوئی اپنا کیلیبر ڈیولپ نہیں کرتے. ان کے پاس دنیا کمانے کے لیے، بڑے سے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جھوٹی خوشامد، جھوٹی چاپلوسی، جھوٹی تعریفیں اور آگے پیچھے پھرنا، جھوٹ سننا اور جھوٹ بولنا، اور اس طرح یہ حرام کھانے والے لوگ بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ دوسروں کو بھی حرام پر لگا کر، یعنی جھوٹی تعریفیں. اب جس ہیڈ کی جھوٹی تعریفیں کی جائیں گی وہ تو بیچارہ سارا دن یہی خوش ہوتا رہے گا کہ آج جو میں نے کپڑے پہنے ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور میں واقعی ایک بہت اچھا انسان ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے اسی لیے روکا گیا ہے. لہٰذا اس جھوٹی تعریف اور خوشامد اور چاپلوسی جو کہ ایکچولی منافقت کی مختلف شکلیں ہیں اور ریاکاری کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، منافقت سے کام لیتے ہیں اور یہ تمیز نہیں کر پاتے کہ یہ سب طریقے حرام ذرائع سے مال کمانے کے زمرے میں آتے ہیں. یہ ہے ہمارے علماء کرام کی اس حوالے سے تشریح. پھر اسی طرح سے دیکھیے البرزنجی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں لوگوں کی اور ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں منافقت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آفیسز میں بھی ادھر ادھر جو گروپنگ ہوتی ہے، وہ گروپنگ کے پیچھے محبت نہیں ہوتی، وہ گروپنگ کے پیچھے ایک انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے. ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم ساروں نے مل کے کسی طرح اس سیٹ تک پہنچنا ہے اور ہم نے مل کے کھانا ہے. کہا یہ جاتا ہے مل کے چلیں گے، مل کے چلیں گے. اب وہ مل کے چلنے میں قباحت یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ اتنے وارے نیارے جائیں گے اور اتنے نچھاور ہوں گے تو آپ کبھی بھی اس کو حق بات نہیں کہہ سکیں گے، کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں موقع پر تم غلط تھے. بس اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے اچھی بات ہی کہیں گے اور اس کی غلطیوں کو اگنور کرتے جائیں گے، جو کہ ایک غلط بات ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی منافقتوں کے ذریعے سے اپنے محبتیں ظاہر کرتے ہیں جبکہ ان کے دل میں اتنی محبتیں نہیں ہوتی. اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر کے
اپنے مطلوبہ مال تک پہنچے یا اپنے مطلوبہ مقصد تک پہنچے. وہ مقصد مال بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد استاد سے گریڈ لینا بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد ایک ڈاکٹر کے ہاں مریض کی جیب سے پیسہ نکلوانا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ شہرت کا حصول بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مقصد کسی سیاسی پارٹی، کسی سیاسی قائد یا کسی حکومتی منصب تک پہنچنا یا کسی کے قریب ہونا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے النورشتی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال حدیث میں اس لیے بیان کی ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ گائے کی طرح سے ہے. جیسا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ گائے حلال حرام میں بھی تمیز نہیں کرتی، اور گائے بالکل اس بات کو نہیں دیکھتی کہ اس کے منہ میں کیا جا رہا ہے، وہ سب کچھ اکٹھا کر کے لے جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یا نشانی امت مسلمہ میں یہ ظاہر ہوگی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی زبانوں کو کھانے پینے، دنیا کمانے اور مال کمانے کا ذریعہ بنائیں گے، اور وہ دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کرنے والے ہوں گے، خوشامد اور چاپلوسی کرنے والے ہوں گے، یا بغض اور حسد کی بنا پر ان کی جھوٹی مذمت کریں گے. بعض اوقات انسان بغض اور حسد میں ایگزیجریٹ کر جاتا ہے اور کسی کے اندر جو خوبی ہے اس کو زیادہ کر کے بیان کرتا ہے. یہ بھی زبان سے کھانے کا ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی مخصوص سیاسی پارٹی کے خلاف ہے، اب اسے ہمیشہ اس سیاسی پارٹی میں صرف عیب بھی نظر آئیں گے، اور پھر وہ ان کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کرے گا تو دوسری مخالف سیاسی پارٹی والے خوش ہو کے اس کو زیادہ لائکس دیں گے، اس کو کندھے پر اٹھائیں گے، اس کو بہت بڑا جو ہے وہ سمجھیں گے اور اسے شہرت حاصل ہوگی. اور فی زمانہ مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسی کئی شخصیات ہیں جو کسی مخصوص سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے دوسری سیاسی پارٹی کے افراد کی کریکٹر اسیسینیشن تک کرتے ہیں اور ان کی کردار کشی تک کرتے ہیں. ان کے جو ہیں وہ آڈیوز لیک کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک خاص پارٹی کے قریب ہو کے یہ ثابت کر سکے ہم نے آپ کی خاطر بڑی مار کھائی، لہٰذا آج حکومت میں ہمارا کوئی بہت بڑا منصب بنتا ہے. اور جس کی زبان جتنی لمبی ہے اور جس کی زبان جتنی زیادہ چلتی ہے وہ اتنا زیادہ عقل مند اور وہ اتنے زیادہ بڑے منصب کا حقدار ٹھہرتا ہے. اور پھر اسی طرح سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج کل آپ سنتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ تجزیہ نگار یا اینالسٹ بیٹھتے ہیں، وہ انالیسس کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات وہ جھوٹ سچ ملا کے جھوٹی مذمتیں اور سچی مذمتیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے میڈیا پہ ہر چینل یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ خبر میں نے آپ تک سب سے پہلے پہنچائی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی. تو یہ زبان سے کھانے والے لوگ ہیں جو کہ تحقیق کیے بغیر خبریں چلاتے رہتے ہیں. پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک اور سٹائل نوٹ کیا ہوگا، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ چلا دیا یا ایک خبر چلا دی، وزیر اعظم انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جا کے کلک کرتے ہیں، کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یوگنڈا کے وزیر اعظم انتقال کر گئے تھے. تو وہ صرف اپنی پوسٹ پہ کلکس لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے بعض اوقات یعنی صرف ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف بیان کی جائے، خوشامد کی جائے، چاپلوسی کی جائے، اور ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ کسی کے بغض میں اتنا اندھا ہو جائے کہ اس کی مذمت میں ایگزیجریشن کر دے، اتنا شدید اس کے ساتھ اختلاف ڈال لیا جائے کہ ثابت کیا جائے کہ دوسری پارٹی کو کہ ہم آپ کے بہت قریب ہیں. تو یہ سارا کچھ کر کے دنیا کا مال و زر اور مفاد حاصل کریں اور پھر اپنی دنیا دار خواہشات کی تکمیل کر سکیں، جیسے کہ شہرت کا حصول، نمایاں مقام حاصل کرنا، کسی اعلیٰ منصب تک پہنچنا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال، اللہ تعالیٰ ایسے مبالغہ آرائی کلام میں مبالغہ آرائی کرنے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے. تو یہ مبالغہ آرائی تعریف میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مبالغہ آرائی مذمت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مبالغہ آرائی خوشامد اور چاپلوسی میں بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی تعریف میں بھی، اور یہ مبالغہ آرائی کسی کی کردار کشی میں بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اس بندے سے جو اپنی گفتگو میں مبالغہ آرائی ایگزیجریشن سے کام لیتا ہے. چلیں یہ تو ساری مثالیں ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. ہم خود اگر اپنے انڈیویجول لیول پر اپنی لائف میں آ جائیں
تو ہمارے اندر بھی بعض اوقات یہ رویے پائے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی برا لگتا ہے تو ہم اس کی برائیاں مبالغہ آرائی کی حد تک بیان کرتے ہیں. وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے دوست احباب میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی تمام تر خوبیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ایسے شخص سے بچنے کی دعا کریں کہ جو آپ کی خوبیوں اور اچھائیوں کو تو بیان نہ کرے، لیکن اگر اس کے ہاتھ آپ کی ایک برائی لگ جائے یا کوئی غلطی لگ جائے تو وہ اس کو اچھالے. تو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں ایسے شخص سے کہ جو اپنی گفتگو میں مبالغہ آرائی سے کام لینے والا ہوتا ہے اور اپنی زبان ایسے چلاتا ہے جیسے گائے چلاتی ہے. ایسی فصاحت و بلاغت اللہ کو ناپسندیدہ ہے جس میں حرام حلال کی تمیز نہ ہو. ایسا کلام اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، ایسی تعریف اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، ایسی خوشامد اور چاپلوسی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے جس میں حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو. اور اگر یہ حرام طریقے اختیار کر لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ جو دنیاوی مفادات ہم اکٹھے کر رہے ہیں، جو دنیا کا مال ہم کما رہے ہیں، وہ حرام ہونے لگتا ہے، اس میں حرام کی آمیزش آ جاتی ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، بہترین اخلاق کا درس دیا ہے اور بہترین اخلاق پریکٹس کر کے دکھائے ہیں. اور اللہ رب العزت اس حوالے سے دیکھیے قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں. سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس رویے کو سخت ناپسند فرماتے ہیں اور اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو یہ زبان چلانے والے، کریڈٹ لینے والے دراصل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹی خوشامد کرنے والا جھوٹ بولتا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. جھوٹی گواہی دینا کسی کی، یا اپنی تعریف میں جھوٹے سچے قلاب آسمان کے ملا کے بیان کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. پھر اسی طرح سے اسلام نے ایک اور جگہ مذمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کی مثال کے طور پر آیت نمبر 116 دیکھیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی زبان سے کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح کہہ کے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. اللہ نے حلال حرام کچھ اور قرار دیا ہے، تم حلال حرام کسی اور چیز کو بنا رہے ہو، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، سچ کو باطل، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے پیش کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ آخرت میں کبھی کامیابی نہیں پائیں گے. یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی نشانی نہیں ہے. فلاح کہتے ہیں آخرت کی کامیابی کو، نجاح کہتے ہیں دنیا کی کامیابی کو. دنیا میں کامیابی نجاح کہلاتی ہے. اب وہ نجاح تو پا جائیں گے، ممکن ہے جھوٹ بول کے کوئی اچھا عہدہ انہیں مل جائے، لیکن وہ فلاح نہیں پا سکیں گے. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ کامیاب لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے. اسی لیے قیامت والے دن کو کہا گیا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر چیزوں کو کر دے گی. اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آج اگر ہم امت مسلمہ کے حالات پر نظر ڈالیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ حدیث قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو کہ ایک نشانی ہے، پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں عوام میں، خواص میں، کہ جنہوں نے اپنی زبانوں کو دنیا کا مال کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور وہ اس بات میں تمیز نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی زبان سے حلال مال کما رہے ہیں یا حرام مال کما رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو تحقیق کیے بغیر خبریں نشر کر رہے ہیں اور بولتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو 24 گھنٹے انالیسس چل رہا ہے، تجزیہ، یعنی انسان تنگ آ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں آج سے 10 سال پیچھے، 15 سال پیچھے کوئی ایک آدھ تجزیہ چلتا تھا، 24 گھنٹے نہیں چلتا تھا. یعنی رات کے 2 بجے ہے تو ویڈیو بن رہی ہے کہ ابھی ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو فلاں جیل سے فلاں جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. 3 بجے وہی پھر بیٹھا آنکھیں مل کے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز تک جلد از جلد سب سے پہلے لیٹسٹ نیوز پہنچا دوں. دیکھیں رات کے 3 بج رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب میں نے جیسے آپ سے 2 بجے کہا تھا، اب واقعی اس پولیٹیکل لیڈر کو فلاں جیل سے نکال کے فلاں جیل میں ڈال دیا گیا. 3:15 بجے پھر ایک رات کے ویڈیو بنے گی جو کہ تہجد کا وقت ہے.
عبادت کا وقت ہے، یعنی آپ نے اپنے ویورز کو بھی اس وقت اس کام پہ لگا رکھا ہے، 24 گھنٹے وہ سنے جا رہے ہیں، کبھی اس کو سنتے ہیں پھر اس کو بند کر کے اس کو سنتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے اس کو سنتے ہیں، تو گویا سب ہی ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے صحافیوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو خبریں پہنچا رہے ہیں اور سچی اور جھوٹی خبروں میں تمیز نہیں کرتے، اور پھر اس کا انالیسس بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیرک اور عقل مند قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ حدیث میں ان کو گائے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کرتی، اور اس کے لیے وہ اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں۔ فصاحت اور بلاغت کے علاوہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کہ برے الفاظ کا بھی ایک دوسرے کے لیے خوب شوق کے ساتھ ایک دوسرے کے القابات سے نوازتے ہیں، اور اس سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے ویورز کو بھی خوش کرتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری انکم میں اور اضافہ ہو جائے، حالانکہ ان لوگوں کو خبروں کی حقیقت تک نہیں پتہ ہوتی، وہ صرف سنی سنائی کی بنیاد پہ اور صرف اپنے اندازوں کی بنیاد پہ یہ باتیں ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنے لوگوں میں پسندیدہ اور نمایاں مقام حاصل کر سکیں، یا یہ کہ ان کا بزنس اور کاروبار چل جائے، یا یہ کہ وہ کوئی اچھا بڑا فائدہ یا کسی منصب تک پہنچنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث جس سے آج کا ہم نے لیسن شروع کیا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور آپ نے جو قیامت کی پیشین گوئیاں کی ان میں سے ایک مزید کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ صورتحال آپ کو امت مسلمہ میں زیادہ نظر آتی ہے، باقی قوموں میں آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آتی، وہاں ابھی پھر بھی مورل ویلیوز، ایتھکس اور پرنسپلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دین کے نام پر ایسے خطیب، خطبہ دینے والے، ایسے بولنے والے پائے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کے مالوں تک پہنچنے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں، اور ایسی احادیث اور ایسے کلام پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ان پر اپنی دنیا کا جو مال و دولت ہے وہ نچھاور کرتے ہیں، اور پھر وہ اس میں خوب مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں، اور ایسے لوگ ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ قسم کے لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں ایسے شخص سے کہ جو اپنی باتیں پھیلا کر گفتگو کرتا ہے، اور خوب مشکل قسم کی گفتگو کرتا ہے، اور بالکل ایسے ہی کہ جیسے باتیں پھیلا کر گائے اپنا چارہ لپیٹتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے عام لوگوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو دوسروں کو متاثر اور مرغوب کرنے کے لیے بہت تکلف اور تصنع کے ساتھ منہ ہلا ہلا کر باتیں کرتے ہیں، اور ان کا ایکسنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور مشکل سے مشکل الفاظ ڈکشنری میں سے تلاش کر کے لاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو مرغوب اور متاثر کر سکیں، اور دوسرے کہہ سکے کہ بھئی فلاں بندے کی جو لینگویج ہے اور ووکیبلری ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ تو ایسے اساتذہ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا لیسن سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا، اور ڈکشنریز ہی ہم دیکھتے رہ جاتے تھے کہ یہ جو آج سر نے ایک لفظ بولا تھا کلاس میں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ امپریشن دینا، مشکل سے مشکل چیزوں کو اختیار کر کے کہ ہم بہت بڑے علماء ہیں یا ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان کر دی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور خرابی جو اسی حدیث کے حوالے سے دیندار طبقے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کی تعریفیں کر کے منصب حاصل کرنے کے لیے فتویٰ ہی تبدیل کر دینا، ان کی مرضی کا فتویٰ دے دینا، اور یہ بیماری بھی امت مسلمہ میں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کسی بھی حکومتی منصب کو قبول نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی دفعہ حکومتی منصب آفر ہوئے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ اس طرح میں صحیح بات نہیں کر سکوں گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی بھی حکومت وقت سے بنی ہی نہیں تھی، کیونکہ جس عالم نے سیدھی صاف ستھری اور کھری بات کرنی ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت وقت کو کبھی پسند نہیں آئے گا، وہ صحافی بھی کبھی پسند نہیں آئے گا جو سیدھی صاف ستھری اور کھری بات کرے گا۔ حکومت وقت کو وہی علماء دین پسند آئیں گے جو فتووں کو توڑ موڑ کے نئے فتوے جاری کرے جو کہ ان کی فیور میں ہوں، تو وہ بھی اسی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں کہ دنیا کا مال کمانے کے لیے غلط طریقوں کا استعمال کرنا اور اپنی زبان کا اس طرح استعمال کرنا جیسا کہ گائے کرتی ہے۔
اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اپنی مسلمان سوسائٹیز معاشروں میں نظر دوڑائیں، آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے بولنے والے نظر آئیں گے، بولنے والے کہ جو زبان سے بول کر اسلام کی مخالفت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے ایکڈیمک وے میں دے رہے ہیں، بڑے سسٹمیٹک اور سائنٹیفک وے میں دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر LGBTQ کے حق میں بولنے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اب پاکستانی معاشرے میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی گندگی پھیلے کہ جس میں لیسبن اور گے، مرد کا مرد سے شادی کرنا، عورت، اور ایسے انٹلیکچوئل، سو کالڈ انٹلیکچوئلز آپ کو مل جائیں گے کہ جو اس فحاشی، بے حیائی اور اس لواطت والے کام کو کہ جس کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے، اس کو انتہائی ایکڈیمک وے میں آپ کی ینگ جنریشن تک کبھی ڈرامے کے ذریعے میسج پہنچائیں گے، کبھی کسی سانگ کے ذریعے پہنچائیں گے، کبھی کسی شخصیت کے ذریعے پہنچائیں گے، کبھی کسی پروگرام میں شرکت کر کے یا کانفرنس میں شرکت کر کے پیپر ریڈنگ کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کے ذریعے سے مال کمانے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف وقف کر رکھا ہے۔ اس میں وہ استاد بھی ہو سکتا ہے جو اپنے طالب علموں کو دین سے دور لے جانے کی تبلیغ کرتا ہے، وہ دینداری پر چلنے کی بجائے، ان کو دیانتداری سکھانے کی بجائے ان کو فحاشی اور عریانی کے راستے دکھاتا ہے، اور ان کے سامنے جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اس میں وہ انٹلیکچوئلز بھی شامل ہیں، وہ بولنے والے بھی شامل ہیں کہ جو مسلمان معاشروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور نام کے مسلمان ہیں، ID کارڈ بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں اسلام کے خلاف تعلیمات کو پھیلایا جائے، اور اس کے لیے ان کی گفتگو نشر ہوتی ہے، ان کو کانفرنسز میں بلایا جاتا ہے، ان کو سیمینارز پہ انوائٹ کیا جاتا ہے، سمپوزیم پہ بلایا جاتا ہے۔ اور مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاکستانی معاشرے کے ایسے بہت سارے کرداروں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر عجیب و غریب قسم کے نظریات پھیلائے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی یہ نعرہ لگوایا اپنا کھانا خود گرم کر لو، کبھی یہ نعرہ لگوایا کہ میں کیوں تمہارے کپڑے دھوؤں اور استری کروں۔ تو گویا اسلام میں جو فیملی یونٹ اور میاں بیوی اور پورے خاندان کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو ٹارگٹ کر لیا، اور زبان سے ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ بھی کیا، اور اس کے اوپر اچھی خاصا بحث اور جھگڑا بھی کیا تاکہ مسلمان نسل کو گمراہی کے راستے پر چلایا جا سکے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی زبان سے حرام طریقے سے حرام کو پروموٹ کر کے، اللہ کو ناپسندیدہ چیزیں پروموٹ کر کے اپنا مال کما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے عالمی سطح پر نامی گرامی لوگ ہیں، لیکن فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے مکالمے اداکاروں کی زبان سے نکلتے ہیں اور نوجوان نسل کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ زبان سے پھیلا رہی ہیں نا چیزیں، وہ لکھتے ہیں، ایک اداکار اس کو بولتا ہے اور وہ ہماری نوجوان نسل کو پسند آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہر زبان کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی ایک اچھا گانا جو سب کو پسند آ جائے اس کو اچھا کہتے ہیں، وہ آپ کو پوری سوسائٹی کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی زبان پر سننے کو ملتا ہے۔ تو یہ ہے زبان کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا، جیسے کہ گائے استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایسے ڈرامے، ایسے مکالمے، ایسے گفتگو، ایسے ڈائلاگز کہ جو زبان پر چڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کو کئی سالوں تک یاد رکھا جاتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے، جبکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلامی احکامات کے خلاف ورزی کی تعلیمات شامل ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کریکٹرز ہمارے ارد گرد آج مسلمان سوسائٹی میں پریچرز کے نام پر موجود ہیں، صحافیوں کے نام پر موجود ہیں۔ آپ کو ایسے صحافی ملیں گے جو فحاشی اور بے حیائی اور عریانی کو پروموٹ کرتے ہیں اپنی زبان سے، وہ LGBTQ جیسے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ فائنینشیل اینالسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ یا سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر ملیں گے، اینکر پرسنز کے طور پر ملیں گے، اور جو جتنا اسلام کے خلاف زیادہ بولے گا وہ اتنا ہی زیادہ بڑا رتبے کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ سارے لوگ آتے ہیں، اور ہم سب کو اپنا سیلف ایویلیویشن کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، قرآن پڑھا کرو، اس میں حد سے زیادہ غلو نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، جتنی بات اللہ نے بیان کر دی ہے اس کی اتنی ہی تفسیر کرو، اور اس سے جفا نہ کرو، یعنی قرآن کے بے وفا نہ بنو، قرآن کے وفادار بنو، اسے کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اسے اپنے مال و دولت کی کثرت کے لیے نہ استعمال کرو۔
ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ قرآن کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو یہ اس قدر حساس معاملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اب آپ کے ساتھ میں اس سیشن کو آج ختم کرتی ہوں یہاں اس حدیث کے ساتھ کہ جو ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے. جابر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے پیارے وہ لوگ ہیں اور قیامت والے دن میرے سب سے قریب ہوں گے مجلس میں جن کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور تم میں سب سے زیادہ نفرت میں ان لوگوں سے کرتا ہوں اور مجھ سے دور قیامت والے دن وہ ہوں گے السرسارون، جو کہ باتونی اور گپوڑی ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے وہ یہ کہ اپنی قوم کو خاموش رہنا سکھایا جائے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات میں ہم بولیں، ہر محفل میں ہم بولیں، جہاں بیٹھے بولنا شروع کر دیں. خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. جب کبھی ضرورت محسوس ہو تو بولا جائے، ورنہ خاموش رہا جائے. تو سب سے ناپسندیدہ ترین لوگ میرے لیے قیامت والے دن وہ ہوں گے اور مجھ سے دور ہوں گے جو باتونی ہیں اور گپوڑی ہیں. السرسارون والمتشدقون، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز. نہیں دیکھ رہے کہ ہماری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے، نہیں دیکھ رہے کہ کیسی مجلس ہے، ہمیں یہ زبان سے لفظ نکالنا چاہیے کہ نہیں. یہاں بڑے بھی بیٹھے ہیں، یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک جملہ بولتا ہے، ہنگامہ مچ جاتا ہے، پھر پورے ایک مہینے تک اس پہ مزید تبصرے اور کامنٹس آتے رہتے ہیں. تو یہ سب اور آج زبانیں بہت ہیں. آج آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آپ کی زبان ہے. صرف ایک یہ زبان نہیں ہے جو گوشت پوسٹ کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں بنائی ہے. آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ نے ایک بات کر دی، زبان ہے. آپ کا فیس بک آپ کی زبان ہے، آپ کا انسٹاگرام آپ کی زبان ہے، آپ کی میل آپ نے کتنی زبانیں ہیں اب تو ایک کا حساب دینا اتنا مشکل ہے، تو اتنی ساری کا حساب دینا کیسے مشکل، کتنا مشکل ہوگا تصور کیجئے. اور پھر فرمایا والمتفیہقون، اور متکبرانہ گفتگو کرنے والے. بعض لوگ کہیں جائیں گے تو اپنی گردن اکڑا کے، ان کی تکبر ان کی باڈی لینگویج میں بھی ہوتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنے باپ دادا سے اپنی فضیلتیں بیان شروع کر دیں گے. نہیں، ہم نے تو کبھی گھر کے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں تھا، ہمارے تو اتنے ملازم تھے، اور یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں ایسے تو ہمارے ملازم پہنتے ہیں. تو متکبرانہ گفتگو کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. اور آخری حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں سیکون رجال من امتی، میری امت میں ایسے بدترین لوگ آئیں گے، یاکلون الوان الطعام، طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، ویشربون الوان الشراب، طرح طرح کے ڈرنکس پئیں گے، کئی رنگوں کے. یہ بلیک ڈرنک ہے تو یہ گرین ڈرنک ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ٹیبل پہ 10 طرح کے ڈرنکس بھی لگائے جا سکتے ہیں، اتنے ڈرنکس ہیں. اور پھر فرمایا وَيَلْبِسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، اور یہ طرح طرح کے رنگوں کے کپڑے پہنیں گے، یعنی خوب خوشحالی ہوگی. اور یہ خوشحالی کہاں سے کمائیں گے؟ اس زبان سے. کیسے؟ یتشدقون فی الکلام، یہ زبان میں متکبرانہ گفتگو کرنے والے اور بلا احتیاط بولنے والے ہوں گے. فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي، یہ میری امت کے بدترین افراد ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ اور ایسی گفتگو کرنے سے بچیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور جو حرام گفتگو کے زمرے میں آتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام زندگی میں بھی ہم جھوٹی خوشامدوں، جھوٹی تعریفوں اور جو ہے وہ اس طرح کی تمام غلط طریقوں سے اور غیر اخلاقی طریقوں سے بچے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند قرار دیا اور انہیں بدترین افراد کہا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.